فجر کے وقت کی اہمیت. صبح خیز امتیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. یہ صبح خیز کا مطلب جو صبح صبح اٹھ جائیں. صبح جلد اٹھنے والے امتیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. آپ نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کی صبح میں برکت ڈال دے. پھر فجر کی سنتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں. سیدہ عائشہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں. دنیا میں آپ کو کیا کیا پسند ہے، کیا بہت قیمتی لگتا ہے، اس کے بارے میں سوچیے اپنے دماغ میں سوچ لیجئے کہ کیا کیا چیز آپ کو بہت پریشیس لگتی ہے اور آپ اس کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے. اب اس سے کمپیریزن کر کے ان 2 رکعتوں پر آ جائیے کہ یہ پڑھنی نصیب ہو گئی تو گویا سب کچھ مل گیا. دنیا میں جو کچھ بھی ہے صرف ہمارے لیے پریشیس نہیں. مثلاً آپ میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا پریشیس چیز کا سوچا. اب سوچئے جو سب کا پریشیس ہے اس سے بھی زیادہ یہ ہے. اور پھر صرف اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں، پوری دنیا میں جو کچھ ہے، جو خزانے ہیں، چاہے وہ پیٹرول کے خزانے ہیں یا سونا ہے زمین میں یا کچھ بھی، دنیا اور ما فیہا جو اس کے اندر ہے، ہر چیز سے بہتر ہیں یہ 2 رکعتیں. اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور ان 2 رکعتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. تو فجر کے لیے بر وقت اٹھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اگر صرف اس ایک حدیث کو آپ کہیں جا کر ڈسکس کریں، اور اس وقت آپ چپ کر کے بیٹھیں اور بولنے کا وقت بھی اتنا نہیں ہے، لیکن کسی بھی گیدرنگ میں اگر آپ سوال کریں کسی کہ آپ کو سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا لگتی، پھر دوسرے سے پوچھے، پھر تیسرے سے، پھر اسی طرح یہ ایکٹیویٹی کر کے پھر ان کو سوچوائیں کہ اس سے بہتر ہے 2 رکعتیں. یعنی اتنا بڑا خزانہ ہمیں مل جاتا ہے اس وقت، اتنا بڑا اجر، اتنی بہترین چیز. تو ظاہر ہے کہ جو اچیور ہوتا ہے، جو صبح صبح اتنا سب کچھ پا لیتا ہے، اپنا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کر دیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہترین اجر بھی لے لیا، اس کی صبح کیسے ہوگی جو اس احساس کے ساتھ اٹھے؟ اور اس کی صبح کیسے ہوگی کہ جو نہ تہجد میں اٹھا، نہ اس نے یہ دعا پڑھی اور نہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اور نہ ہی اس پر اس کا یقین ہے کہ وہی آگے بڑھاتا ہے، وہی پیچھے کرتا ہے، اور نہ پھر فجر ڈھنگ سے پڑھی، تو اس کی زندگی کیا زندگی ہوگی؟ اس میں کہاں سے سکون اور کہاں سے خوشی ہو سکتی؟ اصل میں ہماری اپروچ مٹیریلسٹک ہوگی نا. اگر ہم آخرت اورینٹڈ اور اس پوائنٹ آف ویو سے اس حدیث مبارک کو دیکھیں تو جیسے فرمایا گیا کہ آخرت میں تمہیں عذاب سے اگر زمین بھر سونا بھی تم صدقہ کرو تو تمہارے کام نہیں آئے گا. تو اگر اس کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھا جائے تو پھر لگتا ہے کہ واقعی جتنے بھی خزانے ہیں وہ ہمارے اس وقت کام نہیں آئیں گے جتنی یہ 2-3 منٹ کی عبادت. بالکل صحیح. پھر نماز فجر پڑھے بغیر سوئے رہنا. عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاة فقال بال الشیطان فی اذنه. صحیح البخاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا. اس پر آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے، یعنی نجاست ہے اس کے اندر. اب 2 لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہے اور دوسرا وہ جو بغیر پڑھے آ رہا ہے اور سویا رہا ہے. تو ان دونوں کی کیفیت ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی، تو اس دوسرے شخص سے خیر کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں آپ؟ فجر کی سنتوں کے بعد دائیں پہلو پر لیٹنا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جایا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد مسجد میں جاتے تھے. نماز فجر کے بعد ذکر الہی. سیدنا جابر بن سمرہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی الفجر جلس فی مصلاہ حتی تطلع الشمس حسنا. صحیح مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا. کیا کرتے تھے بیٹھ کر؟ جو صبح شام کے اذکار ہیں ان کا وقت کیا ہے؟ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے پڑھنے ہوتے ہیں. نوٹ کر لیجئے بات، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں ایاک نستعین دیکھتی ہوں سورج نکلنے کے بعد، تو ان کو پڑھنے کا اصل وقت سورج نکلنے سے پہلے تک کا ہے. اگر کسی وجہ سے مس ہو جائے تو بعد میں پڑھ لیجئے، لیکن اصل وقت وہی ہے، اور فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لی جائے. سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ
حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھا اللہ کو یاد کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی یعنی اشراق، تو اسے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے لیے لفظ تامتن 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 یعنی 3 بار یہ بات دہرائی تاکہ شک نہ ہو کسی کو کہ ملے گا یا نہیں ملے گا. کتنے لوگوں کو عمرہ کرنے کا شوق ہے؟ سب کو شوق ہے. اگر وہاں نہ جا سکے تو اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا اجر و ثواب سے. آپ روز کمائیں ثواب. نیکی کمانے کا کتنا اچھا طریقہ ہے. اب آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو وہ ہماری ڈیوٹی لگ جاتی ہے اور ہمیں تو صفائی کرنی ہوتی ہے اور ہمیں تو ناشتہ دینا ہوتا ہے، اور اتوار کے دن گھر والے سو رہے ہوتے ہیں نا، ناشتہ تو نہیں مانگتے. اس دن آپ مصلی پہ بیٹھ جائیے. اور پھر اس کے علاوہ بھی جیسے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اسی طرح کے جو بھی ذکر اذکار ہے. اگر ہر روز عمرہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 1 دفعہ تو کر لیجئے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. عمرو بن عبسہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی، لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے. میں نے سوال کیا آتا قسم کے لوگ سے مراد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا بدترین انسان، یا فرمایا اللہ کے مخلوق میں سے بدترین کو آتا کہتے ہیں، یعنی جو سورج نکلنے کے وقت میں اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے، ذکر نہیں کرتے، خواہ وہ سو رہے ہوں، خواہ وہ باتیں کر رہے ہوں، خواہ وہ ادھر ادھر کے ہنگاموں میں مصروف ہوں، وجہ کوئی بھی ہو، یا ویسے ہی غفلت میں نہ کریں. کیونکہ بعضوں کا دیکھا گیا کہ اگر 4 لوگ بھی کہیں اکٹھے ہیں تو وہ صبح صبح دنیا بھر کی باتیں شروع کر دیتے اور گھروں میں ایک ہنگامہ سا برپا ہوا تھا. کوئی کسی کو آوازیں دے رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، جہاں خاص طور پہ بہت سے لوگ مل جل کے رہتے ہیں. تو ان اوقات میں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی ایک ادب اور تمیز سکھائیے کہ یہ وقت سوشلائزنگ کا نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کا ہے، اور اس میں بلند آواز سے بولنا، چیخنا چلانا اور اللہ کے ذکر کو بھول جانا یہ پسندیدہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ہاسٹل میں بھی رہتے ہیں، تب یہ نہیں کہ صبح ہو گئی اور اب پھر آپ چہچہانا شروع کر دیں. پرندے جو چہچہاتے ہیں نا وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ساری مخلوق لگی ہوئی ہوتی. تو ہمیں بھی اس وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے. یا تو قرآن مجید کی تلاوت کریں یا پھر باقی جو بہترین اذکار بتائے گئے ہیں. وہ اللہ کے ذکر کا ایک کارڈ بھی ہے نا، اس میں بھی کچھ اذکار لکھے ہوئے ہیں. اگر انسان کو بھول جائے سیکوینس یا ترتیب یا کسی وجہ سے، تو ان کو اپنے سامنے لٹکا بھی سکتے ہیں، چپکا دیں کہیں یا دیکھ کے پڑھ لیں تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ان اوقات میں ذکر کی پابندی کرتے ہیں وہ صالحین میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ جو ہر وقت بات ہوتی ہے نا صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تو صالح کے سوا یہ پابندی کوئی نہیں کر سکتا کہ اس وقت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے یا کوئی اچھا کام کرے. آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا جائے. یہ بھی اتنی بڑی نیکی. تو صرف یہ کمپنی اختیار کرنا، کیونکہ ایسے لوگوں کی جب کمپنی اختیار کی جائے گی تو کیا ہوگا، وہ دوسروں کو بھی اس کام پر لگا دیں گے. کون ہے وہ لوگ جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرے، یعنی اس وقت ان کے ذکر میں اور کثرت ہو جائے. کیونکہ دن بھر کام وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو شام میں پھر انرجی لو ہونے لگتی، تو کہ بہت ایکٹیولی آپ دوسرے کام نہیں کر سکتے، تو پھر انسان کو ذکر میں ایک خاص قسم کو سکون بھی ملتا ہے، ایک تسلی ہوتی. تو کس قدر فضیلت ہے ذکر کی. کیا کر سکتے ہیں آپ اس وقت اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بنانے کے لیے، اگر باقی گھر والے نہیں ہیں پابند؟ کیونکہ ابھی جو کچھ 6 دن سے پڑھ رہے ہیں ہم، یہ اب ویکنڈ پہ جا کے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، کتنی پابندی ہوتی ہے ان سارے اذکار کی. یہ کچھ لوگ جب ان کو ایک خاص ٹائم ٹیبل کا پابند کیا جاتا ہے تو اس وقت تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن جو ہی اس سے چھٹتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں. تو گھر جاتے وقت اپنے ویکنڈ کے لیے بھی ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے
جس میں آپ کنسسٹنٹ ہو، جو تسلسل کے ساتھ ہو، دوام کے ساتھ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ مجبوری ہو سکتی ہے گھر والوں کی کہ بچے چھوٹے ہیں، وہ رو رہے ہیں، تو اب آپ مسلح پہ تو نہیں بیٹھ سکتے، یا آپ کے ہسبینڈ کو ڈیوٹی پر جانا ہے تو آپ کو ناشتہ بنانا ہے یا لگانا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے، یا آپ کو خود یہاں پر آنا ہے، تو آپ کو جلدی ہے نکلنے کی. آپ میں سے کئی لوگ فجر کی اذان کے بعد نکل آتے ہیں کہ جو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو سے آتے ہیں. تو اس صورت میں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کریں؟ کھانا بناتے وقت ذکر کرتے رہیں، سفر میں آتے وقت آپ ذکر کرتے رہیں، اور یعنی جو بھی کام کر رہے ہیں، مثلا آپ کو صفائی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے کریں. اگر بیٹھ کے نہیں کر پا رہے تو جو بھی کام آپ کے حصے میں ہے یا ذمہ داری پہ ہے، اس کام کے دوران بھی ذکر کرتے رہیں، خواہ وہ صبح کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے، لیکن ان اوقات کو ذکر کے لیے خاص کریں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شام کے اذکار مغرب کی اذان سے پہلے ہو جانے چاہیے، یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد شام کی دعاؤں کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. قیلولہ، قیلولہ سے مراد گہری نیند سونا نہیں ہے،